الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمدللہ، اللہ کے فضل سے ہم سبق نمبر 11 کو شروع کرنے جا رہے ہیں، اور آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 16 سے لے کے 53 تک انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ ہمارا آج کا جو پہلا صفحہ ہے اس کو 4 موضوعات پہ تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا جو موضوع ہے ہمارا وہ کیا ہے کہ متقین کی دعائیں کیا ہوتی ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے اپنی وحدانیت کی، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے بھی گواہی دی ہے، اور اہل علم نے بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی دی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے 2 نام عزیز اور حکیم کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ عزیز ہے، بڑا زبردست ہے، اور اللہ تعالیٰ حکیم ہے، بڑی ہی حکمتوں والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو دین پسندیدہ ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہی ہے۔ اس دین اسلام ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں دین اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین قابل قبول بالکل نہیں ہے۔ پھر اہل کتاب کا ذکر ہے کہ اہل کتاب نے کیوں اختلاف کیا، حالانکہ ان کے پاس علم آ گیا تھا، ان کو پتہ چل گیا تھا، اس کے باوجود بھی انہوں نے اختلاف کیا۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کا حسد ہے اور ان کا بغض ہے۔ اپنے حسد اور بغض کی وجہ سے انہوں نے اختلاف کیا اور ایمان نہیں لایا۔ اور موضوع ٹاپک نمبر 3 ہے جو ہمارا کہ اللہ کے بارے میں اگر یہ جھگڑا کرتے ہیں تو آپ جواب میں یہ کہہ دیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے ہیں، ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں، جو پیروی کرنے والے ہیں، انہوں نے بھی سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ اور اس طرح اہل کتاب اور ان پڑھ لوگوں کو اطاعت کی دعوت دی گئی ہے۔ ان پڑھ لوگوں سے مراد کون ہیں؟ مشرکین مکہ ہیں، کہ اہل کتاب مشرکین مکہ کی بنسبت زیادہ پڑے ہوئے تھے۔ اور اسی طرح ہدایت یافتہ لوگوں کا ذکر کہ ہدایت یافتہ کون ہیں؟ کہ جو اطاعت کرنے والے ہیں۔ ہمارا جو اس کے بعد پہلے صفحے کا جو موضوع نمبر 4 ہے، ٹاپک نمبر 4 ہے، اس میں کیا ہے کہ آیات کا انکار اور انبیاء کا انکار، اسی طرح انبیاء اور ان لوگوں کا ناحق قتل کہ جو انصاف اور حق کی بات کرتے تھے، تو ان لوگوں کے قتل اور انبیاء کے قتل کرنے والوں کا انجام کیا ہے کہ آخرت میں ان کے لیے عذاب علیم ہے، اور دنیا اور آخرت میں ان کے اعمال ضائع ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ الذین، آیت نمبر 16 سے ہم شروع کرتے ہیں، الذین وہ لوگ، یقولون جو کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، اننا بے شک ہم، آمنا ہم ایمان لے آئے، فاغفر لنا پس ہمیں بخش دے، فاغفر لنا پس بخش دے، لنا ہمارے لیے، ذنوبنا ہمارے گناہوں کو، وقنا اور ہمیں بچا، عذاب النار آگ کے عذاب سے۔ کہ یہ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں، اہل ایمان ہی اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کرتے ہیں کہ ایمان کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم ایمان لے آئے تو پس ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ نیک اعمال کا وسیلہ لینا جائز ہے، اور اس کے ذریعے سے دعا قبول ہوتی ہے کہ انسان اپنے ایمان کا وسیلہ دے، اپنے ایمان کا ذکر کرے، تو اپنے عمل کے ذریعے وسیلہ دے کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا یہ انتہائی بہترین عمل ہے اور مشروع ہے اور ثابت ہے۔ اس کے بعد مزید صفات متقین کی بیان ہوئی ہیں کہ وہ کون لوگ ہوتے ہیں
کہ الصابرین، جو صبر کرنے والے ہیں، جو کون ہیں؟ صبر کرنے والے ہیں۔ تو حدیث کے اندر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ مومن کو صبر سے زیادہ اور صبر سے وسیع دولت کوئی نہیں ملی۔ جس کو صبر عطا کر دیا گیا تو گویا کہ اس سے بڑھ کے اسے کوئی چیز عطا نہیں کی گئی۔ تو صبر 3 قسم کا ہے۔ پہلی قسم کیا ہے؟ کہ انسان اطاعت پہ صبر کرے، نیکی کے کام پہ انسان صبر سے کام لے، اور گناہوں سے بچتے ہوئے انسان صبر کرے۔ اور صبر کی تیسری قسم کیا ہے؟ کہ الصبر علی اقدار اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آنے والی پریشانی اور مصیبتیں ہیں ان پہ ایک انسان صبر کرے۔ اور دوسری صفت کیا بیان کی؟ والصادقین، اور سچے، جو اپنے عمل میں بھی سچے ہیں، اپنے قول میں بھی سچے ہیں، اپنے فعل میں بھی سچے ہیں، جن کے اندر سچائی کوٹ کے بھری ہوئی ہے، جو جھوٹ سے اجتناب کرتے ہیں۔ والقانتین، اور قانتین سے کیا مراد ہے؟ فرما بردار، حکم ماننے والے۔ اللہ تعالیٰ کے قانتین، قانت کی جمع ہے اور یہ فاعل کا صیغہ ہے، اس میں فاعل کا، کہ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ والمنفقین، اور انفاق کرنے والے، خرچ کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں پہ وہ خرچ کرتے ہیں۔ والمستغفرین، اور استغفار کرنے والے، بالاسحار، سحریوں کے وقت۔ اسحار سحر کی جمع ہے، یعنی سحریوں کے وقت، رات کی آخری گھڑیوں کے وقت، رات کی آخری گھڑیوں کے وقت وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں۔ تو حدیث کے اندر بھی آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات کا آخری پہر، آخری تیسرا حصہ جب داخل ہوتا ہے تو ینزل ربنا تبارک و تعالی الی السماء الدنیا، کہ ہمارا رب تبارک و تعالی اللہ رب العالمین آسمانی دنیا پہ نزول فرماتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ آواز لگاتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے استغفار کرے، میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں؟ ہے کوئی جو مجھ سے کوئی مانگے، میں اس کو عطا فرما دوں؟ ہے کوئی دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا کو قبول کر لوں؟ تو بڑا عظیم وقت ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیں کتنی صفات بیان ہوئی ہیں، 5 صفات بیان ہوئی ہیں۔ نمبر 1 الصابرین، نمبر 2 الصادقین، القانتین، المنفقین، اور نمبر 5 المستغفرین، صبر کرنے والے اور سچ بولنے والے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والے، اللہ کے راستے میں اور نیکی کے کاموں میں خرچ کرنے والے اور استغفار کرنے والے۔ تو دیکھیے صابرین بھی ہیں، صادقین بھی ہیں، قانتین بھی ہیں، منفقین بھی ہیں، سبحان اللہ، لیکن اس کے باوجود بھی تکبر اور غرور نہیں ہے، اپنے نیک اعمال کے ذم میں مبتلا نہیں ہے کہ بڑے نیک ہیں، بڑے متقی ہیں، نہیں، پھر بھی کیا کرتے ہیں؟ رات کے آخری حصوں میں اٹھ کے اللہ تعالیٰ سے، سحری کے وقت، رات کی آخری گھڑیاں، ان میں اللہ تعالیٰ سے استغفار بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کرتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں کیا سبق ملا؟ کہ ہم اپنے اندر صبر کو لے کے آئیں، ہم سچائی کو لے کے آئیں، ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کو لے کے آئیں۔ والمنفقین، ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والے بن جائیں۔ والمستغفرین بالاسحار، اور یہ جو عظیم وقت ہے، برکتوں والا وقت ہے، کہ جس وقت میں اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پہ تشریف لاتے ہیں، نزول کرتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت کے لائق ہے، نزول سے مراد اللہ تعالیٰ اترتے ہیں آسمانی دنیا پہ، تو یہ عظیم وقت ہوتا ہے، بڑی خیر اور برکت والا وقت ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان اوقات میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 18، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ گواہی دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح اور کنہوں نے گواہی دی ہے؟ ملائکہ نے گواہی دی ہے، فرشتوں نے گواہی دی ہے، اور اہل علم نے گواہی دی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ شہید اللہ، گواہی دی ہے اللہ تعالیٰ نے، انہو، کہ بے شک، لا الہ، کوئی بھی الہ نہیں، کوئی بھی معبود نہیں ہے، الا ہو، مگر وہ، یعنی اللہ تعالیٰ، والملائکۃ، اور فرشتوں نے بھی گواہی دی ہے، وَأُولُو العلم، اور اہل علم نے بھی گواہی دی ہے۔ کس چیز کی گواہی دی ہے؟ کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی الہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی
معبود برحق نہیں ہے۔ تو اس سے علم اور اہل علم کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ اور اہل علم سے مراد کون ہے؟ وہ نہیں کہ جس کے پاس مثلا مدرسے کی ڈگری ہو، فلاں جس نے کورس کر لیا ہو، نہیں، بلکہ اہل علم سے مراد کون ہے؟ کہ جن کے پاس قرآن اور حدیث کا علم ہو، اور جن کے پاس قرآن و سنت کا علم ہو اور اس پہ وہ عمل کرنے والے بھی ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ قائماً بالقسط، کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے اس حال میں کہ وہ انصاف پر قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حال میں قائماً بالقسط، کہ اللہ تعالیٰ انصاف پہ، عدل پہ کیا ہے؟ قائم ہے، اور وہ عدل کو قائم رکھنے والا ہے، اور عدل کو قائم رکھنے والا ہے، اور وہ اس دنیا کو عدل کے ساتھ قائم رکھنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین جو عادل حاکم ہے، اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ اور اس طرح اللہ رب العالمین اپنی مخلوق کے، جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کے تمام جو معاملات ہیں اور تمام کے تمام جو احوال ہیں ان میں عدل پر قائم ہے۔ لا الہ الا ہو، دوبارہ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا ذکر کیا کہ کوئی بھی الہ نہیں ہے مگر وہ اللہ تعالیٰ۔ العزیز، وہ اللہ تعالیٰ بڑا زبردست ہے۔ الحکیم، اور اللہ تعالیٰ بڑی حکمت والا ہے۔ اس کے بعد ہمارا دوسرا ٹاپک ہے آج کا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دین اللہ تعالیٰ کے ہاں جو مقبول ہے، جس کو اللہ تعالیٰ قبول کریں گے، وہ اسلام ہی ہے۔ اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین قابل قبول نہیں ہے۔ ان بے شک الدین دین عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں الاسلام و اسلام، کہ بے شک یقیناً دین اللہ تعالیٰ کے ہاں اسلام ہی ہے، کہ جسے اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، اور اس دین کے علاوہ اللہ تعالیٰ کسی بھی دین کو قبول نہیں کرتے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کا ذکر کیا کہ دیکھیں اہل کتاب جو تھے یہود و نصارہ، اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے جو ہے کیا کیا، انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، اہل ایمان سے اختلاف کیا۔ ان کے آپس کے اندر کتنے زیادہ اختلافات ہیں کہ یہودی جو ہے عیسائیوں کو کہتے تھے کہ لیست النصارى علی شیء، کہ نصارہ جو ہیں وہ کسی چیز پر بھی نہیں ہیں، یعنی وہ ہدایت پر نہیں ہے۔ اور نصارہ یہودیوں کے بارے میں کہتے تھے کہ لیست الیہود علی شیء، کہ یہودی کسی بھی چیز پر بھی نہیں ہے، یعنی دین صحیح میں سے نہیں ہے، وہ دین صحیح پہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے کیوں اختلاف کیا؟ بغیم بینہم، آپس کے ضد کی وجہ سے اور اناد کی وجہ سے، حالانکہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، ان کو معلوم تھا کہ ان کے تورات کے اندر، ان کی انجیل کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم موجود ہے، اور ان کی کتابوں کے اندر موجود تھا کہ نبی علیہ السلام کی صفات کے بارے میں تذکرہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم موجود تھا، لیکن کیا وجہ بنی؟ بغیم بینہم، ابھی آگے آتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَمَا اخْتَلَفَ، نہیں اختلاف کیا، الذین، ان لوگوں نے، اوتو، جو دیے گئے، الکتاب، کتاب، نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جو کتاب دیے گئے، یعنی اہل کتاب نے اختلاف نہیں کیا، الا، مگر، کب اختلاف کیا؟ من بعد اس کے، ما، جو، جاءہم، آیا ان کے پاس، علم، یعنی علم آ جانے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا، یعنی ان کو صحیح علم ان کے پاس پہنچ چکا تھا، علم آ جانے کا ان کو معلوم بھی ہو گیا تھا کہ دین حق اسلام ہی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے کیا کیا؟ اختلاف کیا، اور وجہ کیا تھی؟ بغین بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے، آپس کی ضد کی وجہ سے، اور باہمی جو بغض اور حسد اور عناد کی وجہ سے انہوں نے حق کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور جو بھی کفر کرے گا اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ، وَمَن يَكْفُرْ، اور جو بھی کفر کرے گا بِآيَاتِ اللَّهِ، اللہ کی آیتوں کے ساتھ، فَإِنَّ اللَّهَ، تو یقیناً بے شک اللہ تعالیٰ، سریع الحساب، اللہ تعالیٰ بڑا جلد حساب لینے والا ہے۔ تو ہمیں بھی حساب کی تیاری کرتے رہنا چاہیے، اور کبھی بھی اس زعم میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ شیطان ہمیں کہیں غافل نہ کر دے قیامت کے دن سے، آخرت کے دن سے، کہ وہ ابھی دور ہے، جب آئے گا تو وہ دیکھ لیں گے قیامت کے دن۔ نہیں، بلکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اللہ تعالیٰ سریع ہے، بہت جلد ہے، الحساب، حساب کا، یعنی اللہ تعالیٰ حساب لینے میں بڑا جلدی ہے، اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ جی، اس کے بعد آیت نمبر 20 ہے ہماری، فَإِنْ حَاجُّوكَ، پھر اگر وہ تجھ سے جھگڑا کریں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر پھر بھی آپ سے یہ جھگڑا کرتے ہیں،
تو فقل، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اسلم تو تابع کر دیا میں نے وجہیہ اپنے چہرے کو للہ اللہ تعالیٰ کے لیے. کہ اللہ کے بارے میں اگر جھگڑا کرتے ہیں تو آپ ان کو کیا جواب دیں؟ جواب میں آپ یہ کہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے ہیں، ہم نے اپنے چہروں کو اللہ تعالیٰ کے لیے سر تسلیم خم کر دیا ہے. ومن، اور جو اتبعن جس نے پیروی کی، اتبعنی یہ یا تھا، یا گر گیا یہاں پہ، کہ جس نے میری پیروی کی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں نے بھی اپنے چہرے کو اللہ تعالیٰ کی تابع کر دیا، اور جو بھی میرے پیروکار ہیں ہم سب نے اپنے چہروں کو اللہ تعالیٰ کی تابع کر دیا. یعنی ہم مسلمان ہو گئے حقیقی معنوں میں، ہم جو ہیں ہم نے سر تسلیم خم کر دیا. وَقُلْ، اور کہہ دیجئے لِلَّذِينَ ان لوگوں کو اوتوا الکتاب جو کتاب دیے گئے تھے، ان کو کہہ دیجئے، کن لوگوں کو؟ جنہیں کتاب دی گئی تھی. اور دوسرے نمبر پہ کن لوگوں کو کہہ دیجئے؟ وَالْأُمِّيِّينَ، اور امیین کو. امیین کس کی جمع؟ امیون کی. امی کسے کہتے ہیں؟ ان پڑھ کو، جو نہ لکھنا جانتا ہوں نہ پڑھنا جانتا ہوں. اور اس سے مراد کون ہے؟ امیین سے مراد کون ہے؟ مشرکین مکہ ہیں. مشرکین مکہ ہیں کہ وہ اہل کتاب کے مقابلے میں ان پڑھ تھے. کہ اہل کتاب کو بھی فرما دیجئے اور مشرکین مکہ کو بھی فرما دیجئے کہ اسلمتم، کیا تم تابع فرما بردار ہو گئے ہو؟ کیا تم نے سر تسلیم خم کر لیا ہے؟ کیا تم مسلمان ہو گئے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، یعنی یہ دعوت ہے ان کو، اسلام کی دعوت ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اطاعت کی دعوت ہے کہ تم اطاعت کرنا شروع ہو جاؤ. اسلمتم، کیا تم تابع فرمانبردار ہو گئے ہو؟ کیا تم نے اطاعت کو قبول کر لیا ہے؟ فَإِنْ، پھر اگر اسلموا وہ تابع فرمانبردار ہو جائیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا تو یقیناً انہوں نے ہدایت پا لی. یقیناً انہوں نے کیا پا لی؟ ہدایت پا لی، وہ ہدایت یافتہ ہو گئے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلام، یعنی اسلام سے مراد کیا ہے؟ کہ اپنے آپ کو ظاہراً و باطناً اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا. جیسے اب اللہ حکم دیں گے ایسے ہم نے چلنا ہے، جیسے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیں گے ایسے ہی ہم نے اپنی زندگی کو گزارنا ہے. وَإِن تَوَلَّوْا، وَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر وہ منہ پھیر لیں، اگر وہ کیا کر لیں؟ منہ پھیر لیں. فَإِنَّمَا تو بس علیکہ آپ پر، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کیا ہے؟ البلاغ، یعنی واضح اور کھلم کھلا پہنچا دینا ہے. بالکل واضح آپ پہ کیا ہے؟ بلاغ مبین ہے. یعنی آپ کی جو ڈیوٹی اور آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ کیا ہے؟ کہ آپ ان تک پہنچا دیں. آپ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے آپ ان تک پہنچا دیں. اگر یہ منہ پھیر لیتے ہیں، اگر روگردانی کرتے ہیں، تو آپ اللہ تعالیٰ کا پیغام ان تک پہنچا دیں. آپ کے ذمہ یہی ہے واضح طور پہ پہنچا دینا. اب اگر وہ ایمان نہیں لاتے، انکار کر دیتے ہیں، تو اب ان کو اہل ایمان بنانا یہ آپ کی ڈیوٹی نہیں ہے، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ کہ واضح اور صاف صاف طور پہ اللہ کا پیغام ان تک پہنچا دینا. تو اللہ نے فرمایا واللہ، اور اللہ تعالیٰ بصیر دیکھنے والا ہے بالعباد لوگوں کو. اگلی آیت ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور قتل کرتے ہیں انبیاء کو، اور ان لوگوں کو قتل کرتے ہیں کہ جو لوگوں میں سے قسط کا حکم دیتے ہیں، عدل کا حکم دیتے ہیں، انصاف کرنے کا حکم دیتے ہیں، جو دین کی بات بتاتے ہیں، جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کرتے ہیں، جو لوگوں کو دین برحق اور توحید کی دعوت دیتے ہیں، توحید کی بات کو بتاتے ہیں، جو ان لوگوں کو قتل کرتے ہیں تو ان کو عذاب علیم کی خوشخبری سنا دیجیے. ان الذین، بے شک جو لوگ یکفرون کفر کرتے ہیں بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ، ویقتلون، اور قتل کرتے ہیں النبیین، نبیوں کو، بغیر حق، بغیر حق کے، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ، اور قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو، یأمرون جو امر دیتے ہیں، جو حکم دیتے ہیں، بالقسط، قسط کا یعنی انصاف کا، من الناس، لوگوں میں سے. تو یہاں مراد کون ہے؟ اہل کتاب ہیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے انبیاء تک کو نہ چھوڑا،
اللہ تعالیٰ کے انبیاء تک کو قتل کر دیا، اور ان اہل علم اور ان داعیوں کو قتل کیا کہ جو ان کو حق کا پیغام ان تک پہنچاتے تھے، جو ان کو صحیح بات بتاتے تھے، جو عدل اور انصاف کا ان کو حکم دیتے تھے، تو وہ ان کو بھی قتل کر دیتے تھے۔ تو کتنی بڑی بدبختی ہے ان کی کہ انہوں نے یعنی کوئی ایسا کام نہیں ہے جو برا ہے وہ نہ کیا، حتیٰ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے انبیاء کو بھی قتل کیا ان یہود و نصارہ نے، اور حتیٰ کہ انہوں نے اللہ کے نیک بندوں کو بھی قتل کیا کہ جو ان کو نیکی کی دعوت دیتے تھے، جو ان کو انصاف کرنے کا حکم دیتے تھے، جو قسط کا حکم دیتے تھے، عدل کرنے کا حکم دیتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ فبشرہم بعذاب علیم، کہ ان کو اب خوشخبری دے دو عذاب علیم کی، ان کو عذاب علیم دردناک عذاب کی کیا دے دو، ان کو دردناک عذاب کی، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خوشخبری سنا دیجئے۔ جی، اس کے بعد آیت نمبر 22 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے اعمال ضائع ہو گئے، ان کے اعمال ضائع ہو گئے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، ان کے اعمال کیا ہو گئے، بالکل سارے کے سارے اعمال ان کے ضائع ہو گئے۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، حبطت، ضائع ہو گئے، اعمالہم، ان کے اعمال، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت میں، یعنی دنیا اور آخرت میں ان کے سارے اعمال کیا ہو گئے، بالکل ہی اکارت ہو گئے اور ضائع ہو گئے۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی ان کو مدد کر کے آخرت میں عذاب علیم سے بچا لے گا، نہیں، ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہے۔ اس کے بعد ہمارا اگلا صفحہ، اس میں آتے ہیں، اس میں اہل کتاب کا ذکر ہے کہ اہل کتاب کو جب یہ دعوت دی جاتی ہے، جب ان کو یہ دعوت دی جاتی ہے کہ آؤ جو ہے تم اپنی جو کتابیں ہیں ان کے مطابق ہی اگر تم فیصلہ کر لو، تم نہیں مانتے اگر، تو تمہاری جو تورات اور انجیل تو ہے نا، چلو اس تورات اور انجیل سے ہی فیصلہ کر لیتے ہیں۔ تو اس طرف بھی وہ نہیں آتے تھے، بلکہ کیا کرتے تھے، روگردانی کرتے تھے، منہ پھیر لیتے تھے اور اعراض کرتے تھے۔ تو اہل کتاب کا فیصلے کے وقت کیا کرنا، اعراض کرنا۔ اہل کتاب کا ایک غلط دعویٰ بھی ذکر ہے، اور اس کے بعد جو ہے قیامت کے دن کا بیان ہے۔ الم ترى، کیا نہیں دیکھا آپ نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، اوتو، جو دیے گئے، اوتو، جو دیے گئے، نصیباً، ایک حصہ، من الکتاب، کتاب میں سے، یعنی کتاب سے مراد یہاں پہ کیا ہے، تورات و انجیل، جو تورات اور انجیل میں سے ایک حصہ دیے گئے، یدعون، ان کو بلایا جاتا ہے، یعنی آؤ تورات اور انجیل سے ہم فیصلہ کرتے ہیں۔ تورات و انجیل میں دیکھتے ہیں یدعون الی کتاب اللہ، ان کو بلایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ وہ کتاب، یعنی ان کی اپنی کتاب، تاکہ ان کے درمیان وہ فیصلہ کر لے۔ تو کیا کہتے ہیں، ثم، پھر، یتولا، پھر منہ پھیر لیتا ہے، فریقن، ایک فریق، یعنی ایک گروہ، منہم، ان میں سے، یعنی یہود و نصارہ میں سے، وہم معرضون، اس حال میں کہ وہ منہ موڑنے والے ہوتے ہیں، اعراض کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی وہ اعراض کر دیتے ہیں، بالکل ہی منہ موڑ لیتے ہیں اور اس طرف نہیں آتے۔ ذالک، یہ اس لیے، بأنہم، کہ یقیناً وہ، قالوا، انہوں نے کہا، لن تمسنا النار، ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی آگ، الا، مگر، ایامن، دن، معدودات، الا ایامن معدودات، معدودات سے مراد کیا کہ گنتی کے چند دن، یعنی وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اگر وہ جہنم کی آگ میں چلے بھی گئے تو وہ چند دن، گنتی کے چند دن رہیں گے، گنتی کے چند دن رہیں گے اور اس کے بعد وہ نکل جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جو اتنی زیادہ انہوں نے نافرمانیاں کی ہیں، حتیٰ کہ اللہ کے انبیاء کو بھی نہیں چھوڑا، ان کو بھی قتل کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کی بھی گستاخیاں کی ہیں، اہل ایمان کو بھی اذیتیں دی ہیں اور تکلیفیں دی ہیں، اور اہل ایمان جو ان کو قسط اور عدل اور انصاف کا حکم دیتے تھے ان کو بھی وہ قتل کرتے رہے۔ تو اور
اپنی کتاب کے اندر بھی جو ان کی کتابوں کے اندر جو حق بات لکھی ہوئی تھی اس سے بھی وہ اعراض کرتے رہے. تو ان سارے اعمال کا، ان کے جو غلط اعمال ہیں، برے اعمال کا جو سبب ہے وہ کیا ہے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے جہنم میں اگر جانا بھی ہے تو صرف چند دن کے لیے، ہم دوزخ میں اگر گئے بھی تو صرف چند دن کے لیے جائیں گے اور اس کے بعد ہم نے نکل جانا ہے، اور اس کے بعد دوسرے جو لوگ ہیں وہ جہنم میں چلے جائیں گے. یعنی یہ ان کا عقیدہ تھا، باطل عقیدہ تھا، کہ جس کی وجہ سے وہ ہر قسم کے برے اعمال پہ شیر ہوئے اور ہر قسم کا برا عمل انہوں نے کیا. تو اللہ نے فرمایا وَغَرَّهُمْ، اور دھوکے میں ڈال دیا ان کو، فی دینہم، ان کے دین کے بارے میں، ان کے دین میں ان کو دھوکے میں ڈال دیا. کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ ما کانوا یفترون، ما کانوا یفترون، جو وہ گڑا کرتے تھے. ان کی جو افطرا پردازیاں ہیں، جو افطرا پردازی جو کرتے تھے، اور اس طرح ان کی جو خود ساختہ باتیں، افطرا یعنی جھوٹ گڑنا، وہ جو ان کی جو خود ساختہ باتیں تھیں، خود ساختہ جو ان کی عقائد تھے، تو ان کے خود ساختہ جو عقائد تھے انہوں نے ان کو دین کے بارے میں کیا کر دیا؟ دھوکے میں ڈال دیا. تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا آیت نمبر 25 میں کہ فکیفہ کہ پھر کیا حال ہوگا ان کا، فکیفہ کہ ان لوگوں کا کیا حال ہوگا، اذا جب جمعناہم جب ہم ان کو جمع کریں گے، لیومن ایسے دن کے لیے، لا ریب فیہ کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، کہ جب ہم قیامت کے دن ہم ان کو جمع کریں گے، کہ وہ قیامت کا دن کہ جس کے آنے میں کسی بھی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے، تو ان کا کیا حال ہونے والا ہے، ان کا انجام کیسا ہونے والا ہے، کتنا بدترین ان کا انجام ہونے والا ہے، کتنا عذاب علیم ان کو ملنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کتنی وعید فرمائی ہے، کتنا ڈرایا ہے، اور ساتھ فرمایا وہ وفیت، اور دے دیا جائے گا کل نفسین ہر نفس کو، ما کسبت جو اس نے کمایا. وفیت اور پورا پورا دے دیا جائے گا. یعنی کیا دے دیا جائے گا؟ بدلہ دے دیا جائے گا. کل نفسین ہر نفس کو، ہر شخص کو، ما کسبت جو اس نے کمایا، جو اس نے دنیا کے اندر اعمال کیے ان اعمال کا پورا بدلہ قیامت کے دن ہر نفس کو، ہر انسان کو دے دیا جائے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ کسی پہ بھی ظلم نہیں کرے گا. جی اس کے بعد ہم آگے آتے ہیں. جی اس کے بعد دیکھیے آیت نمبر 26 اور آیت نمبر 27، بڑی ہی پیاری آیات ہے ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر. اللہ نے کیا فرمایا کہ جو بادشاہت ہے وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اللہ ہی کسی کو بادشاہت عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی بادشاہت چھین لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی عزت دینے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی ذلت دینے والے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اللہم اے اللہ، مالک الملکی جو مالک ہے ملک کا، ملک کسے کہتے ہیں؟ بادشاہت کو. اے اللہ جو ملک کا مالک ہے، جو بادشاہت کا مالک ہے، تؤتی الملک، تؤتی تو دیتا ہے، الملک ملک کو یعنی بادشاہت کو، من تشاء جس سے تو چاہتا ہے. یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اے اللہ جو بادشاہت کا مالک ہے، تو جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے. وَتَنزِعُ اور چھین لیتا ہے، الملک ملک کو، بادشاہت کو، من سے، من جو، تشا تو چاہے، ممن تشاء جس سے تو چاہے، یعنی جس سے تو چاہے بادشاہت کو چھین بھی لیتا ہے. بادشاہت تو ہی عطا کرتا ہے جسے چاہے، اور بادشاہت چھین بھی لیتا ہے جس سے تو چاہے اس سے بادشاہت چھین بھی لیتا ہے. وَتُعِزُّ اور تو عزت دیتا ہے، من تشاء جسے تو چاہے، وَتُذِلُّ اور تو ذلیل کرتا ہے، من تشاء جسے تو چاہے. اے اللہ جسے تو چاہے تو عزت دے دیتا ہے، اور اے اللہ جسے تو چاہے ذلیل کر دیتا ہے. بِيَدِكَ الْخَيْرُ تیرے ہی ہاتھ میں ہر قسم کی خیر ہے. بِيَدِكَ الْخَيْرُ کا مطلب کیا ہے کہ اے اللہ تیرے ہی ہاتھ میں ہر قسم کی خیر ہے. تو ساری کی ساری خیر کس کے ہاتھ میں ہے؟ صرف اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے. تو ہماری نظر کس پہ ہونی چاہیے؟
ہماری نظر سب سے پہلے جس پہ جائے وہ اللہ رب العالمین کی ذات پہ ہو، اور یہ ہمارا عقیدہ ہو، اور یہ ہمارے ایمان کا جز بن جائے کہ ہر قسم کی خیر دینے والا کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے، کہ اللہ نے فرما دی کہ بیدک الخیر، کہ تیرے ہی ہاتھ میں ہر قسم کی خیر ہے، نہ کسی بادشاہ کے خیر کے ہاتھ کے اندر خیر ہے، نہ کسی وزیر کے ہاتھ کے اندر خیر ہے، نہ کسی مشیر کے ہاتھ کے اندر خیر ہے، نہ کسی بڑے کے ہاتھ کے اندر خیر ہے، نہ کسی چھوٹے کے ہاتھ کے اندر خیر ہے۔ حقیقی خیر اور اصل خیر کس کے ہاتھ میں؟ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ پہ ہی توکل کرنا چاہیے۔ تو داخل کرتا ہے لیلہ رات کو، فی النہاری دن میں، یعنی اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے کہ جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے، وہ تولجو، اور اے اللہ تو ہی داخل کرتا ہے النہارا دن کو، فی اللیل لیل میں یعنی رات میں، یعنی اللہ تعالیٰ ہی رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور پھر دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، جیسے کئی مقامات پہ اور بھی ذکر ہوا، اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اختلاف اللیل والنہار، یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ رات آتی ہے پھر دن آتا ہے، پھر دن چلا جاتا ہے پھر رات آ جاتی ہے، تو یہ کون کرنے والا ہے؟ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ وَتُخْرِجُ، اور تو نکالتا ہے خروج سے، خروج کسی کہتے ہیں نکلنا، اور اخراج نکالنا، وہ تخرجو، اور اے اللہ تو نکالتا ہے الحی زندہ کو، من المیت مردہ سے، اے اللہ تو ہی نکالنے والا ہے، تو نکالتا ہے حی کو میت سے، حی کسے کہتے ہیں؟ زندہ کو، زندہ چیز، اور میت کسے کہتے ہیں؟ مردہ کو، وہ تخرج، اور تو نکالتا ہے المیت مردہ کو، من الحی زندہ سے۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے کئی مطلب مراد ہو سکتے ہیں، مثلا وہ تخرج الحی، اور زندہ کو نکالتا ہے مردہ سے، یعنی مومن کو کافر سے نکالتا ہے، کہ مطلب ہے حی سے مراد کیا ہے؟ مومن کہ وہ زندہ ہے، اور جو کافر ہے وہ مردہ ہے، گویا کہ وہ مردہ ہے۔ وہ تخرج المیت، اور تو نکالتا ہے میت کو یعنی کافر کو، من الحی زندہ سے یعنی مومن سے، یہ ایک مطلب ہوا۔ اسی طرح تخرج الحی من المیت، کہ جیسے ایک بیج ہے وہ میت ہے، گویا کہ کیا ہے؟ وہ میت ہے، اس بیج سے اللہ تعالیٰ پودے کو نکالتا ہے اور وہ حی ہے۔ اسی طرح جیسے ہے کہ انڈا ہے مرغی کا، جیسے کہ وہ میت ہے، اس سے اللہ تعالیٰ حی یعنی زندہ کو نکالتا ہے۔ اور اسی طرح جیسے انسان کا نطفہ ہے وہ حی ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ، وہ میت ہے جو نطفہ انسان کا، کسی بھی جو حیوان ہے مثلا ان کا، یہ انسان کا، تو وہ میت ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ حی کو نکالتا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے مطلب اس سے مراد لیے جا سکتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ عظیم قدرتوں والا ہے۔ وَتَرْزُقُ، تو ہی رزق، اور تو رزق دیتا ہے من تشاء، جسے تو چاہے، بغیر حساب، بغیر حساب کے، بغیر کسی حساب کے تو جسے چاہے رزق دیتا ہے۔ تو یہ بڑی عظیم آیات ہیں، بڑی پیاری آیات ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 28 میں کفار سے دوستی کی ممانعت ارشاد فرمائی ہے کہ کفار کو اپنا دلی دوست بالکل نہ بناؤ، ان سے دلی محبت ہو یا دلی تعلق ہو، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح خاص کر اہل ایمان کو چھوڑ کے کفار کو اگر کوئی اپنا دلی دوست بناتا ہے، اپنا قریبی دوست بنا لیتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اس سے قریبی تعلق بنا لیتا ہے، تو یہ کسی بھی صورت جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ ہاں ایک صورت اس میں جائز ہے کہ اگر کوئی مصلحت ہو تو اس صورت میں کسی کافر سے ظاہراً یعنی کہ زبان سے دوستی کا اظہار کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی کوئی وجہ ہو، شرعی وجہ ہو، کوئی عذر ہو، مثال کے طور پہ اس کو دعوت دینا مقصود ہو کہ آپ اس کو اسلام کی طرف دعوت دینا چاہتے ہیں، یا مثال کے طور پہ اگر کوئی کفار کے ملک میں رہائش پذیر ہے اور جب تک وہ ان سے کوئی ایسا معاملہ نہیں کرتا کوئی ظاہری دوستی کا، تو تب تک اس کے لیے مشکل ہی ہے، تو اس صورت میں اس کے لیے اجازت ہے۔ تو باقی جو تجارت ہے اور لین دین کا معاملات، جو لین دین ہے وہ جائز ہے کفار سے، وہ اس میں نہیں آتا، وہ دوستی کے زمرے میں نہیں آتا۔ اگر ایک انسان کسی کافر سے اگر کوئی لین دین کرتا ہے، تجارت کا معاہدہ کرتا ہے، معاملہ کرتا ہے، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ حرام ہے، وہ جائز ہے۔ اس میں اور اس صورت میں فرق ہے۔ یہاں تو یہ فرمایا کہ ان سے دوستی، ان کو دلی دوست نہیں بنایا جا سکتا، اور جو استثناء کی جو شکل ہے، جو اجازت بھی دی گئی، وہ اس صورت میں ہے کہ دل کے اندر ان کے لیے نفرت ہو، لیکن زبان سے جو ہے
مصلحت کی وجہ سے، کسی شرعی وجہ کے سبب جو ہے ان سے زبانی طور پہ ان سے دوستی کی جا سکتی ہے۔ اور اسی طرح وہ کفار کہ جو مسلمانوں سے نہیں لڑتے اور نہ ہی مسلمانوں کی لڑائی میں مدد کرتے ہیں، ان سے بھی اسلام نے حسن سلوک سے منع نہیں کیا، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے گا، عدل انصاف کا معاملہ کیا جائے گا، ان سے بھی مدارات کی جائے گی۔ لیکن جو دلی دوستی ہے اور دل سے محبت ہے وہ اہل ایمان کا ہی حق ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ لا یتخذ، مت بنائیں، نہ بنائیں، المؤمنون مؤمنون یعنی اہل ایمان، الکافرین کافرین کو یعنی کفار کو نہ بنائیں، کیا نہ بنائیں، اولیاء نہ بنائیں، یعنی مؤمنون کافرون کو اولیاء نہ بنائیں، ایمان والے جو مومن ہیں وہ کافروں کو اولیاء نہ بنائیں۔ اولیاء سے کیا مراد ہے؟ اولیاء ولی کی جمع ہے، اور ولی سے مراد کیا ہے؟ جو انتہائی قریبی دوست ہوتا ہے اس کو ولی کہتے ہیں، جو انتہائی قریبی دوست۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو دوست ہیں ان سے دوستی رکھنی چاہیے، جو اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں ان سے دشمنی رکھنی چاہیے، جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں اہل ایمان ان سے ہی دوستی رکھنی چاہیے، اور جو اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں کفار ان سے انسان کو دشمنی رکھنی چاہیے، نہ کہ ان سے انسان ان کو اپنا ولی بنا لے، ان کو اپنا دوست بنا لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو منع کیا کہ مومن کافروں کو اپنا ولی نہ بنائے، اپنا دلی دوست بالکل نہ بنائے، من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر، مومنوں کے مقابلے میں، یعنی کہ مومنوں کو چھوڑ دیں، ان کو حقیر جانیں، اور ان کے مقابلے میں ان کی بجائے کفار سے دوستیاں کرتے پھریں، یہ جائز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو یہ کرے گا، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ، تو نہیں ہے من اللہ، وہ اللہ تعالیٰ میں سے، فی شیء، کسی بھی چیز میں، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فی شیء، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی چیز میں نہیں ہے، یعنی اس کا اللہ تعالیٰ سے پھر کوئی واسطہ نہیں ہے، اس کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر وہ کفار سے وہ دوستی کرتا ہے، ان کو اولیاء بناتا ہے، ان کو اپنا ولی بناتا ہے، ان کو اپنا دلی دوست بناتا ہے، ان سے اپنا خصوصی تعلق رکھتا ہے، تو اللہ نے فرما دی کہ فلیس من اللہ فی شیء، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کسی بھی حمایت میں نہیں ہے، تو اس کے لیے اللہ کی دوستی میں سے ذرہ برابر بھی اس کے لیے حصہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی اپنی دوستی میں سے اس کے لیے حصہ نہیں رکھیں گے، الا مگر یہ کہ ان تتقوا، کہ تم ڈرو، کہ تم بچو، منہم، ان سے، تقاتن، کسی بھی طرح بچنا، یعنی یہ استثنائی صورت ہے کہ ہاں اگر تم ان سے بچو کسی بھی طرح کا بچنا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کافروں سے بچنے کے لیے کسی قسم کا طرز عمل اختیار اگر تمہیں کرنا پڑتا ہے ان کی شر سے بچنے کے لیے، تو اس کی اجازت ہے۔ اگر ان کے شر سے بچنے کے لیے تم اگر ان سے زبانی طور پہ ظاہراً اگر ان سے کوئی اس طرح کا دوستی کا معاملہ کرتے ہو تاکہ تم ان کے شر سے بچ سکو، تو اس کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اجازت دی ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے تمہیں، نفسہ، اپنے نفس سے۔ اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، ان تخفوا، اگر تم چھپاؤ، ما، جو، فی صدورکم، تمہارے سینوں میں ہے، جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اگر تم اس کو چھپاتے ہو، تمہارے سینوں کے اندر جو باتیں ہیں اگر تم ان کو چھپاتے ہو، او تبدوہ، یا تم اپنے اندر اپنے دلوں کی باتوں کو ظاہر کرتے ہو، تو یعلمہ اللہ، اللہ کو اس کا علم ہو جائے گا، اللہ جان لے گا۔ سینوں کے اندر جو باتیں تم چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو، جو سینوں کے اندر جو تمہاری باتیں ہیں، جو چیزیں ہیں، جو خیالات ہیں، جو عقائد ہیں، جو بھی بات تمہارے سینوں کے اندر ہے، اگر تم اس کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ نہیں ہے کہ اگر تم چھپاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں چلے گا، یا ظاہر کرو گے، بولو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کو پتہ چلے گا، نہیں، دونوں صورتوں میں یعلمہ اللہ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ وہ یعلم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، آسمانوں کے اندر جو بھی مخلوقات ہیں، حتیٰ کہ اگر ایک ذرہ بھی کوئی ہے آسمان کے کسی کونے میں تو اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ وما فی الارض، اور اسی طرح جو ارض میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ
علی کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدیر، پوری طرح قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. جی، اس کے بعد ہمارا اگلا صفحہ ہے، اس کا پہلا موضوع ہے، پہلا ٹاپک ہے، اس کی طرف ہم آتے ہیں. آیت نمبر 30 ہے. اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کے بارے میں فرمایا کہ قیامت کا دن وہ دن ہے کہ جس دن ہر انسان اپنے عمل کو اپنے سامنے حاضر کیا ہوا پائے گا، چاہے نیک عمل ہو چاہے بد عمل ہو. اور انسان یہ چاہے گا کہ کاش اس کے اور اس کے برے اعمال کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہوتا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بھی اپنے آپ سے ڈرنے کا حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ بڑا ہی شفقت کرنے والا ہے، بڑا ہی مہربانی کرنے والا ہے. یوم، جس دن، تجدو، پائے گا، کل نفس، ہر نفس، جس دن ہر نفس پالے گا، ہر شخص، ہر انسان پالے گا، کیا پالے گا؟ ما عملت، جو اس نے عمل کیا، من خیر، خیر میں سے، نیکی میں سے. یعنی اس دن ہر انسان، ہر نفس، جو بھی اس نے نیکی کا کام دنیا کے اندر کیا ہوگا وہ پالے گا. کیسے پائے گا؟ محضرن، حاضر کیا ہوا. محضرن یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، حاضر کیا ہوا، یعنی اس کے اعمال کو حاضر کیا جائے گا، وہ اپنے اعمال کو حاضر کیا ہوا پائے گا، اپنے سامنے وہ پالے گا اپنے اعمال، جو وہ اعمال دنیا کے اندر کرتا تھا. وما عملت من سوء، تو ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور وہ بھی جو اس نے برائی میں سے کیا، جو عمل اس نے برائی میں سے کیے وہ بھی وہ اپنے سامنے پالے گا. وما عملت من سوء، اور وہ بھی جو اس نے برائی میں سے کیا. وما عملت، اور جو عملت اس نے عمل کیا. دیکھیے نفس مؤنث ہے نا، تو اس لیے تجد و مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا ہے. عملت پھر مؤنث ہے، اور پھر وما عملت من سوء، پھر عملت یہاں پہ مؤنث ہے، اس لیے کہ نفس کیا ہے؟ مؤنث آیا، مؤنث ہے، تو اس لیے تجد، اور یہ جو افعال ہیں یہ مؤنث آئے ہیں. تودو پھر مؤنث کا صیغہ، اس لیے کہ جو نفس ہے وہ مؤنث ہے. تودو وہ چاہے گی، یعنی وہ نفس چاہے گی، یعنی وہ انسان چاہے گا. لو کاش، ان کے، بینہا کہ اس کے درمیان، و بینہ اس کے برے عمل کے درمیان، امدن بعیدہ بہت دور کا فاصلہ ہوتا. کاش اس کے اور اس کے برے اعمال کے درمیان دور کا فاصلہ ہو. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ، اور ڈراتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں، نفسہ، اپنے نفس سے، یعنی اپنے آپ سے. واللہ، اور اللہ تعالیٰ، رؤوف، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بے حد نرمی کرنے والا ہے. رؤوف ہے بالعباد، اپنے بندوں پہ، اپنے بندوں سے اللہ تعالیٰ بڑی ہی نرمی کرنے والا ہے. تو انسان کیا کرے گا؟ قیامت کے دن اس کے سارے اعمال کیا ہو جائیں گے؟ حاضر ہو جائیں گے. وہ ان کو حاضر کیا ہوا پائے گا، ٹھیک ہے. اور پھر وہ یہ تمنا کرے گا اور آرزو کرے گا کہ اس کے اور اس کی جو برائیاں ہیں کاش ان کے درمیان کیا ہو جاتی؟ دوری پیدا کی جاتی. آیت نمبر 31 ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں آیت نمبر 31 میں ذکر کیا ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگ جائے تو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنا شروع ہو جاؤ. جب تم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت اور فرمانبرداری کرو گے، ان کی پیروی کرو گے، تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا، اور تمہارے سارے کے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ کیا کر دے گا؟ بالکل معاف کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے، ان کنتم، اگر تم ہو، تحبون، تم محبت کرتے ہو، اللہ تعالیٰ، تحبون اللہ تعالیٰ سے اگر تم محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو تم کیا کرو؟ میری اطاعت کرو. تم میری کیا کرو؟ اطاعت کرو. تو یحببکم اللہ، تو اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے گا. ویغفر لکم، اور اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا تمہارے لیے، ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کتنا عظیم عمل ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنی بشارتیں سنائی ہیں اور کتنی بشارتیں عطا فرمائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت، اور نمبر 2 گناہوں کی معافی. یہ کس عمل پہ ملے گی؟ صرف ایک عمل پہ،
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کی جائے؟ اطاعت اور فرما برداری کی جائے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ واللہ، اور اللہ تعالیٰ غفور، بڑا غفور ہے، بخشنے والا ہے، رحیم، اور بڑا ہی مہربان اور انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 32 ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دیا اپنی اطاعت کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا، اور پھر ساتھ یہ فرمایا کہ اگر وہ روگردانی کرتے ہیں، اگر وہ منہ پھیر لیتے ہیں، تو یہ جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ بھی کفار سے، جو کافر ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محبت نہیں کرتا۔ تو آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل، کہہ دیجئے، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی، والرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو، ان کا کہا مانو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ پھر جاتے ہیں، اپنا منہ پھیر لیتے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ، تو یقیناً اللہ تعالیٰ، لا يحب، نہیں محبت کرتا، کن سے؟ الکافرین، کافروں سے۔ اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کن سے محبت کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کن سے محبت کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کا تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چن لیا، آدم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا، نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا، اور ابراہیم علیہ السلام کا جو خاندان ہے، جو آل ابراہیم ہے، اللہ تعالیٰ نے آل ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کو بھی اللہ تعالیٰ نے چن لیا، ان کو منتخب کر لیا، وہ آل عمران، اور آل عمران کے گھرانے کو بھی اللہ تعالیٰ نے منتخب کر لیا، چن لیا، علی العالمین، تمام کے تمام جہانوں پہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے اصطفیٰ، چن لیا، آدم علیہ السلام کو، ونوحن، اور نوح علیہ السلام کو، وہ آل ابراہیم، اور ابراہیم کے گھرانے کو، وہ آل عمران، اور عمران کے گھرانے کو، علی العالمین، تمام جہان والوں پہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چن لیا۔ آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو عظیم شرف سے نوازا، اللہ تعالیٰ نے ان کو مسجود ملائکہ ٹھہرایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اسماء کا علم عطا فرمایا، اپنے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا، اور اپنی روح ان کے اندر پھونکی، اپنی روح سے ان کے اندر پھونکا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو جو ہے 950 سال اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے، اور اس میں انہوں نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا کہ یہ اولو العزم رسولوں میں سے، عزم والے رسولوں میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور اس کے بعد جو ہے جو انبیاء آئے وہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل میں سے آئے، حتیٰ کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انبیاء کے سردار ہیں، وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل سے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ وہ آل عمران اور آل عمران، عمران سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے تاریخ میں دو شخصیات گزری ہیں کہ جن کا نام عمران تھا، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جو تھے، ان کے والد کیا تھے؟ عمران تھے، ان کے والد کا نام کیا تھا؟ عمران تھا۔ اور دوسرے جو عمران ہیں وہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد، حضرت مریم علیہ السلام کے والد، ان کا نام کیا تھا؟ عمران تھا۔ تو یہاں جو عمران ہیں وہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد مراد ہیں۔ تو حضرت یہاں پہ جو حضرت عمران مراد ہیں وہ کون ہیں؟ حضرت مریم علیہ السلام کے والد مراد ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی انتخاب کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت عطا فرمائی، کس کی وجہ سے؟ حضرت مریم علیہ السلام کی وجہ سے، پھر ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ذریتاً، ذریت ہے، ذریت کسے کہتے ہیں؟ نسل کو، اولاد کو، کہ فرمایا کہ یہ ایک دوسرے کی اولاد ہیں، ذریتاً بعضها من بعض، یہ بعض کی کیا ہیں؟ اولاد میں سے ہیں، جن کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ دیکھیں آدم علیہ السلام کا ذکر کیا، نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، اور اس طرح آل ابراہیم کا ذکر کیا، اور عیسیٰ آل عمران، یعنی اس میں کون آتے ہیں؟ مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذریتاً، کہ یہ ذریت ہیں، یہ اولاد ہیں، بعضها، بعض اس ذریت کے، من بعض سے، یعنی ایسی نسل کہ جس کا بعض سے ہے،
اور ایک دوسرے کی، یعنی اس سے مراد کیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی یہ سب نسل میں سے ہیں۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کی جو اقوال ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سننے والا ہے، اور علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے اور ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ ہم اپنی اگلی آیت کی طرف آتے ہیں۔ جی، آیت نمبر 35 ہے کہ اس میں اس آیت کے اندر عمران، حضرت عمران کی جو بیوی ہیں، ان کی جو اور خاتون ہیں، عورت ہیں، جو انہوں نے ایک نظر مانی تھی۔ انہوں نے کیا مانی؟ انہوں نے نظر مانی تھی کہ جو میرے پیٹ کے اندر ہے وہ اس کو میں اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر، اللہ تعالیٰ کے لیے میں اس کو آزاد چھوڑ دوں گی، اللہ تعالیٰ کے لیے، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی خدمت کرے گا جو بھی ہے۔ تو ان کی نیت کیا تھی کہ جو بیٹا ہوگا میرا تو وہ اس کو میں اللہ تعالیٰ کے لیے اس کو میں آزاد کروں گی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی خدمت کرے گا۔ تو ان کا نام کیا تھا؟ کہتے ہیں کہ ان کا نام حنہ تھا، یہ حضرت عمران کی کیا تھی؟ بیوی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اذ قالت، جب کہا، امرأۃ عمران، عمران کی بیوی نے، ربی، اے میرے رب، انی، بے شک میں نے، میں نے نظر مانی ہے، لکا، تیرے لیے، میں نے نظر مانی ہے تیرے لیے، ما فی بطنی، اس کی جو میرے پیٹ میں ہے، محررن، اس سے مراد کیا ہے کہ آزاد چھوڑا ہوا ہوگا، محررن، آزاد چھوڑا ہوا ہوگا، کہ وہ مسجد کے لیے ہی، عبادت خانے کے لیے ہی وہ وقف ہوگا۔ انہوں نے نظر مانی تھی کہ وہ عبادت خانے نہیں، مسجد کے لیے، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ وقف کر دوں گی، اس کو میں وقف کر دوں گی۔ انہوں نے یہ نظر مانی تھی اللہ تعالیٰ کے لیے۔ فتقبل منی، تو ساتھ کہا کہ اے اللہ قبول کر اس کو مجھ سے، میری طرف سے اے اللہ اس کو قبول کر۔ انکا، بے شک تو اے اللہ، انت، تو ہی، السمیع، سننے والا ہے، اور العلیم، اور جاننے والا ہے۔ اے اللہ صرف اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تو سننے والا ہے اور تو ہی جاننے والا ہے۔ تو اس کے بعد ہم آیت نمبر 36 کی طرف آتے ہیں۔ تو دیکھیے آیت نمبر 36 میں کیا ذکر ہے کہ جب انہوں نے جنا تو کیا، کس کو جنا؟ انثیٰ کو جنا، لڑکی کو جنا، اور ساتھ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ انہوں نے کس چیز کو جنا، اور ساتھ فرمایا کہ جو لڑکا ہوتا ہے وہ لڑکی جیسا نہیں ہوتا، اور کہا کہ میں نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ مریم رکھا ہے، اور اے اللہ میں اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، اس لڑکی کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، اس کو اور اس کی جو ذریت ہے اور اس کی اولاد ہے اس کو شیطان رجیم سے میں تیری پناہ کے اندر دیتی ہوں۔ تو انہوں نے کیا فرمایا کہ فلما، پھر جب، وضعتھا، پھر جب جنا انہوں نے، ہا، اس کو، یعنی مریم علیہ السلام کو، قالت، تو انہوں نے کہا، یعنی مریم علیہ السلام کی والدہ نے جو کہ عمران کی بیوی تھیں، ربی، اے میرے رب، انی، بے شک میں نے، وضعتھا، میں نے جنا ہے اس کو، انثیٰ، مؤنث، یعنی اس کو میں نے تو لڑکی جنا ہے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، اعلم، زیادہ بہتر جانا ہے، بما، زیادہ بہتر جانتا ہے اللہ تعالیٰ، بما وضعت، جو اس نے جنا، یعنی اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے کیا جنا ہے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ، اور نہیں ہے جو مذکر، کالانثیٰ، مؤنث کی طرح۔ تو ذکر کہتے ہیں مذکر کو اور انثیٰ کہتے ہیں مؤنث کو۔ تو مراد کیا ہے کہ جو مذکر ہوتا ہے، کیونکہ ان کے ذہن کے اندر کیا تھا کہ لڑکا پیدا ہوگا جس کو میں اللہ تعالیٰ کے گھر کی خدمت کے لیے میں وقف کر دوں گی، تو ان کے ذہن میں لڑکا تھا کہ لڑکا ہوگا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، کہ اللہ جو ذکر ہوتا ہے، یعنی جو مذکر ہوتا ہے، جو لڑکا ہوتا ہے، وہ انثیٰ، مؤنث، یعنی لڑکی کی طرح وہ نہیں ہوتا۔ وَإِنِّي، اور بے شک میں نے، سَمَّيْتُهَا، میں نے اس کا نام رکھا ہے، مریم۔ تو اسی دن انہوں نے اس کا نام بھی رکھا، مریم رکھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ولادت کے پہلے دن بھی نام رکھا جا سکتا ہے بچے کا، اور امام ابن القیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ پہلے دن بھی رکھا جا سکتا ہے، اور تیسرے دن بھی رکھا جا سکتا ہے، اور 7ویں دن بھی رکھا جا سکتا ہے۔
اس میں وسعت ہے، یعنی پہلے دن بھی نام رکھا جا سکتا ہے، تیسرے دن بھی اور 7ویں دن بھی رکھا جا سکتا ہے۔ اور ساتھ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے کیا فرمایا کہ وَإِنِّي، اور بے شک میں نے اُعِیدُهَا، کہ بے شک میں اُعِیدُهَا، اس کو پناہ میں دیتی ہوں، بکا، اے اللہ تیری پناہ میں دیتی ہوں، وَذُرِّيَّتَهَا، اور اس کی ذریت کو بھی، اور اس کی ذریت کو بھی تیری پناہ کے اندر دیتی ہوں، اس کی اولاد جو ہے اس کو بھی اللہ تیری پناہ کے اندر دیتی ہوں۔ کس چیز سے؟ من الشیطان الرجیم، شیطان رجیم سے، شیطان رجیم سے۔ اسی طرح حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس بچے کو مس کرتا ہے، تو وہ بچہ چیختا ہے اور روتا ہے جب اس کی پیدائش ہوتی ہے۔ فرمایا کہ سوائے حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، کہ ان کو جب ان کی پیدائش ہوئی تو شیطان نے ان کو مس نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت کے اندر فرمایا، آیت نمبر 37 میں، کہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی نظر کو کیا کیا؟ قبول کر لیا، اور حضرت مریم کے کفیل جو ہیں اور سرپرست کون بن گئے؟ حضرت زکریا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت مریم کا کفیل بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فتقبلها، پس قبول کر لیا، اس کو، یعنی اس منت کو، اس نظر کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر دیا، ربوہا، اس کے رب نے، یعنی مریم علیہ السلام کی والدہ کے رب نے، بقبول حسن، اچھی قبولیت کے ساتھ۔ کیسے؟ بقبول حسن، اچھی قبولیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ قبول کر لیا ان کی نظر کو، اچھی قبولیت کے ساتھ۔ وَأَنبَتَهَا، اور پرورش کی، وَأَنبَتَهَا، اور ان کی پرورش کی، نباتاً حسناً، اچھی طرح نشو نما کی، اچھی طرح نشو نما کی، کس کی؟ حضرت مریم کی۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور کفالت میں دے دیا، یعنی حضرت مریم علیہ السلام کو کس کی کفالت میں دے دیا؟ حضرت زکریا علیہ السلام کی۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے کفیل بن گئے، کیا بن گئے؟ ان کے سرپرست بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں حضرت مریم کو دے دیا۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے یا ان کے بہنوئی تھے۔ مفسرین نے لکھا، علماء نے لکھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے یا ان کے بہنوئی تھے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کلما، جب کبھی، داخل ہوتے علیہا یعنی مریم علیہ السلام کے پاس، زکریا علیہ السلام، جب بھی نہیں زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کے کمرے میں داخل ہوتے، ان کے پاس آتے، المحراب، محراب سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ حجرہ ہے، ان کا جو عبادت خانہ ہوتا تھا، ان کا جو علیحدہ جو کمرہ ہوتا تھا۔ جب بھی زکریا علیہ السلام ان کے پاس آتے تو وجدہ، وہ پاتے، عندہا، ان کے پاس، یعنی مریم علیہ السلام کے پاس، رزق پاتے۔ کیا پاتے؟ پھل پاتے۔ اور وہ پھل بھی کون سے ہوتے تھے؟ جو بغیر موسم کے ہوتے تھے، یعنی سردیوں میں گرمیوں والے پھل اور گرمیوں میں سردیوں والے پھل۔ تو وہ دیکھ کے حیران ہوتے اور ساتھ کہتے کہ قالا، انہوں نے کہا، یا مریم، اے مریم، یعنی کس نے کہا؟ حضرت زکریا علیہ السلام کہتے، انا لکی ھذا، کہاں سے ہیں تیرے لیے یہ، یعنی یہ پھل کہاں سے آئے ہیں، یہ کیسے؟ تو قالت، وہ کہتی ہیں، ہوا من عند اللہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ وہ کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ اور ساتھ فرمایا کہ ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، یرزق کو رزق دیتا ہے، من یشاء، جسے چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب کے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے کیا دیتا ہے؟ بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ عنایت عطا فرماتا ہے۔ جی، اس کے بعد ہمارا اگلا صفحہ ہے، تو ہنالک دعا زکریا ربہ، اللہ نے فرمایا کہ وہیں پھر دعا کی زکریا علیہ السلام نے، ربہ، اپنے رب سے، یعنی وہیں زکریا علیہ السلام نے بھی اپنے رب سے بھی دعا کی۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام جو تھے وہ بڑھاپے کی عمر میں تھے اور ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور ان کی جو بیوی تھیں وہ بانجھ تھیں، ان کی بیوی کیا تھیں؟ بانجھ تھیں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ وہ اللہ جو حضرت مریم کو بغیر موسمی پھل دے سکتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ مجھ کو
औलाद की नेमत से क्यों नहीं नवाज सकता। तो उस मौके पे उन्होंने क्या किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की। हुनालिका वहीं दुआ की, और ज़करिया ने रब्बहू अपने रब से क्या दुआ की, काला उन्होंने कहा रब्बी ए मेरे रब, हबली अता कर मुझे, मिन लदुन का अपनी तरफ से, ज़ुर्रियतन ज़ुर्रियत औलाद, तय्यबतन पकीज़ा। तो देखिए उन्होंने किस चीज़ की दुआ की, सिर्फ ये दुआ नहीं कि अल्लाह मुझे औलाद अता फरमा दे, नहीं बल्कि पकीज़ा औलाद की दुआ की, नेक औलाद, पकीज़ा औलाद की दुआ की। तो जब भी हम दुआ करें औलाद के लिए जब भी हम दुआ करें तो हम अल्लाह ताला से दुआ करें कि ए अल्लाह हमें पकीज़ा औलाद अता फरमा, ज़ुर्रियतन तय्यबा। अगर औलाद है तो उनकी दुरुस्तगी की हम दुआ करें कि अल्लाह ताला उनकी इस्लाह फरमा दे, अल्लाह उनको नेक और सालेह बना दे। इन्नका बेशक तू है अल्लाह समी दुआ, तू उस दुआ को सुनने वाला है। फनादतहुल मलाइकतु, तो चनाचे फरिश्तों ने आवाज़ दी, हु उसको यानी ज़करिया अलैहिस्सलाम को, अल मलाइकतु फरिश्तों ने, वहु और वो, काइमुन वो खड़े थे, युसल्ली नमाज़ पढ़े थे, फिल महराब भी अपने महराब में। महराब से मुराद यहाँ पे क्या है, उनका जो इबादत खाना था, जो कमरा था अलहदा, तो वहाँ पे जब वो नमाज़ पढ़ रहे थे तो फरिश्तों ने उनको आवाज़ दी, अन अल्लाह, और क्या उन्होंने कहा कि बेशक अल्लाह ताला युबश्शिरु का आपको बिशारत देते हैं, बियहया यहया की। तो फरिश्तों ने उनको हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की बिशारत दी, मुसद्दिकन जो तस्दीक करने वाले होंगे, बिकलिमतिन मिनल्लाहि अल्लाह ताला की तरफ से एक कलमे की, यानी अल्लाह की कलिमा की तस्दीक करने वाले होंगे। और इससे मुराद कौन है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, यानी वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तस्दीक करने वाले होंगे, यानी हज़रत यहया अलैहिस्सलाम। वो सैयदन, और वो सैयद यानी सरदार होंगे, वह हसूरन, और वो हसूर होंगे। हसूर से क्या मुराद है, हसूर से मुराद वो ऐसा इंसान होता है कि जिसको अपने नफ्स पे, अपनी ख्वाहिशात नफ्स पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो, अपने नफ्स पे बहुत ज़्यादा ज़ब्त हो, उसको क्या कहते हैं, हसूर। हसूर यानी जो ज़ाबित नफ्स हो, जिसको अपने नफ्स पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, इंतहाई दर्जे का क्या हो, कंट्रोल हो। तो फरमाया कि जो यहया हैं ये हसूर भी होंगे, व नबीयन, और नबी होंगे, मिनस सालिहीन, सालिहीन में से होंगे, नेकों में से होंगे। तो देखिए अल्लाह ताला के बड़े बड़े अंबिया ने ये दुआ की है कि अल्लाह हमें सालेह बना दे, अल्लाह हमको नेक बना दे। तो सालेह वो होता है कि जिसका सारा का सारा अमल क्या होता है, दुरुस्त होता है जी। इसके बाद हम अगली आयत में आते हैं। क़ाला कहा, यानी ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कहा, रब्बी ए मेरे रब, अन्ना कैसे यकूनु होगा ली मेरा ग़ुलाम लड़का, यानी मेरी औलाद कैसे हो सकती है, वक़द और यकीनन बलगनिया पहुँच चुका है मुझे, अलकिबरु बढ़ापा, यानी बढ़ापा मुझे पहुँच चुका है, वमरअती और मेरी जो बीवी है, आखिर वो बांझ है। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से साथ क्या फरमा दिया, साथ ये भी कह दिया कि मेरा बच्चा कैसे हो सकता है, मेरे यहाँ लड़का कैसे हो सकता है, हालांकि मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे बुढ़ापे ने आ लिया है, और मेरी बीवी भी बांझ है, तो इसके बावजूद कैसे लड़का आ सकता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, काला कहा, कज़ालिकल्लाहु, इसी तरह अल्लाह ताला यफ़अलु करता है, मा यशा जो चाहता है। काला तो कहा, यानी ज़करिया अलैहिस्सलाम ने, रब्बी जअल्ली आया, ए अल्लाह मेरे लिए कोई निशानी मुकर्रर फरमा दे। तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से क्या दुआ की, क्या मुतालबा किया कि ए अल्लाह मेरे लिए एक निशानी मुकर्रर फरमा दे, कि ताकि मुझे पता चले कि मेरी दुआ कबूल हो गई है। तो साथ निशानी का भी मुतालबा कर दिया हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, काला कहा, आयतुका, तेरी आया यानी तेरी निशानी क्या है, तेरी निशानी ये है, अल्लाह कि तू नहीं तुकल्लिमा बात कर सकेगा, अन्नासा लोगों से, कि तू लोगों से बात नहीं करेगा, सलासत अय्यामिन 3 दिन, यानी बोलने की सलाहियत के बावजूद भी 3 दिन तक अल्लाह ताला ये जो बोलने की सलाहियत है वो तुमसे सलब कर लेंगे, यानी बोल नहीं सकेंगे। ये निशानी होगी दुआ की कबूलियत की। इल्ला रमज़ा, हाँ सिवाय इशारे के, यानी आप इशारा कर सकेंगे, हाथ से इशारा,
آنکھ کی ابرویں جو ہیں ان سے اشارہ آپ کر سکیں گے، لیکن آپ بول نہیں سکیں گے۔ آپ کی جو بولنے کی طاقت ہے وہ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ آپ سے واپس آپ سے لے لیں گے، چھین لیں گے۔ اس کے بعد کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اور یاد کر اپنے رب کو کثیرا بہت زیادہ، وَسَبِّحْ، اور تسبیح کر، بِالْعَشِيِّ شام کو، وَالْإِبْكَارِ اور صبح کو، یعنی صبح اور شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب نعمتیں عطا فرمائی ہیں تو ان نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے اور تسبیح بیان کر کے اللہ تعالیٰ کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ فرشتوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو خوشخبری سنائی، اور کیا فرمایا انہیں کہ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، وَإِذْ قَالَتْ، اور جب کہا الْمَلَائِكَةُ فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ، کہ بے شک اللہ، اصطفیٰ کی، اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے آپ کو، وطہر کی، اور پاک کر لیا ہے، واصطفیٰ کی، اور چن لیا ہے، علی نساء العالمین، تمام جہان کی عورتوں پہ۔ اللہ تعالیٰ نے تمام جہان کی، سارے جہانوں کی عورتوں پہ اے اللہ اے مریم آپ کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مردوں میں سے بہت زیادہ جو مرد ہیں، جو لوگ ہیں، وہ کامل ہوئے، لیکن عورتوں میں سے کامل کون ہوئی؟ ان میں سے ایک حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر کیا۔ اور اس طرح فرعون کی بیوی جو تھیں آسیہ، ان کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اور پھر فرمایا کہ عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت عورتوں پہ ایسے ہے کہ جیسے سرید کی فضیلت سارے کے سارے کھانوں پہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو فضیلت عطا فرمائی یہ ان کے زمانے کے اندر تھی، کہ ان کے زمانے کی جتنی بھی جو عورتیں تھیں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو ان عورتوں پہ فضیلت عطا فرمائی تھی۔ یا مریم، اے مریم، اقنوتی، فرما بردار بن جا، لی ربی کی، اپنے رب کے لیے، وسجودی، اور سجدہ کر، ورکعی، اور رکوع کر، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ کہ اے مریم اپنے رب کی فرما بردار بن جا، وسجودی، اور سجدہ کر، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ذالک، یہ، من انباء الغیب، یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں۔ یہ غیب کی کیا ہیں؟ کچھ خبریں ہیں، نوحیہ، ہم وحی کرتے ہیں اسے، الیکا، آپ کی طرف۔ یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں جنہیں ہم آپ کی طرف ہم وحی کرتے ہیں۔ وما کنت لدیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں تھے، لدیہم ان کے پاس، اذ یلقون، جب وہ ڈال رہے تھے، جب وہ پھینک رہے تھے، اقلامہم، اپنے کلموں کو، جب وہ اپنے کلموں کو پھینک رہے تھے، کس وجہ سے، کس لیے؟ ایہم، کہ کون ان میں سے، یکفلو، کفالت کرے گا، سرپرستی کرے گا، مریم علیہ السلام کی۔ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ قرآن اندازی کر رہے تھے تو اس سے قرآن اندازی کا ثبوت ہے کہ جب چیز ایک ہو اور حقدار زیادہ ہوں تو اس صورت میں قرآن اندازی شریعت کا فیصلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت بھی قرآن اندازی ہوئی کہ مریم علیہ السلام کی کفالت اور ان کی سرپرستی کون کرے گا۔ تو قرآن کن کے نام نکل رہا تھا؟ حضرت زکریا علیہ السلام کے، کیونکہ وہ وقت کے نبی بھی تھے اور سب سے وہ زیادہ بہترین بھی تھے اس معاملے میں کہ وہ کفالت کر سکتے تھے، تو اس لیے جو قرآن تھا وہ حضرت زکریا علیہ السلام کے نام نکلا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے پاس اس وقت موجود نہیں تھے کہ جب وہ اپنے قلم پھینک رہے تھے قرآن اندازی کے لیے کہ کون مریم کی کفالت کرے گا۔ وما کنت لدیہم، اور آپ ان کے پاس نہیں تھے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذ یختصمون، جب وہ آپس میں جگڑ رہے تھے، جب وہ آپس میں جگڑ رہے تھے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس ٹائم بھی آپ ان کے پاس نہیں تھے کہ کون مریم علیہ السلام کی کفالت کرے گا۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دی گئی حضرت مریم علیہ السلام کو ملائکہ کی طرف سے، فرشتوں کے ذریعے سے، کہ فرشتوں کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 45 ہے کہ اذ قالت الملائکۃ، کہ جب کہا فرشتوں نے، اذ قالت الملائکۃ، جب فرشتوں نے کہا، یا مریم، اے مریم، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یبشر کی، آپ کو خوشخبری دیتا ہے، بکلمۃ منہ، اپنی طرف سے ایک کلمے کی،
اپنی طرف سے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ اسمہ، اس کا نام المسیح، مسیح ہے، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ بن مریم۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کیوں کہتے ہیں؟ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ مسیح مسا سے ہے، ہاتھ پھیرنا یعنی کہ چھونا، کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے مریضوں پہ ہاتھ پھیرتے تھے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو شفا مل جاتی تھی۔ یا اس سے مراد یہ ہے کہ یہ سیاحت سے ہے، مسیح کی صحت سیاحت سے ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سفر پر رہتے تھے، زیادہ سفر کرتے تھے، زمین کی سیاحت کرتے تھے، زیادہ سفر کرتے تھے، اس لیے ان کو مسیح کہا گیا۔ تو فرمایا کہ وجیہن فی الدنیا، وہ کیا ہوں گے؟ دنیا میں بھی بڑے معزز ہوں گے، والآخرت، اور آخرت میں بھی بڑے معزز ہوں گے، بڑے اعلیٰ مرتبے والے ہوں گے، ومن المقربین، اور مقربین میں سے ہوں گے۔ اور کن میں سے ہوں گے؟ مقربین میں سے ہوں گے۔ ہمارا آخری صفحہ ہے انشاءاللہ۔ وَيُكَلِّمُ، اور وہ کلام کریں گے، الناس، لوگوں سے، فی المہدی، گہوارے میں، ماں کی گود میں بھی وہ کلام کریں گے، اس کا ذکر قرآن کے اندر دوسرے مقام پہ ہے۔ وَكَهْلًا، اور ادھیڑ عمر میں بھی، بزرگی والی عمر میں بھی وہ کلام کریں گے۔ وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ کن میں سے ہوں گے؟ صالحین میں سے ہوں گے، وہ نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ اس کے بعد ہم اگلی آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ۔ قالت، تو مریم علیہ السلام نے تعجب کا اظہار کیا اللہ تعالیٰ کے اس امر پہ، تو اللہ تعالیٰ کا آگے جواب بھی ہے۔ تو مریم علیہ السلام نے یہ کہا کہ مجھے تو کسی بشر نے، کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا، تو میرا جو ہے وہ لڑکا کیسے ہو سکتا ہے، میرے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ جو چاہے اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے۔ اللہ کا تو معاملہ یہ ہے کہ جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کن کہتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو قالت، مریم علیہ السلام نے کہا، ربی، اے میرے رب، انا، کیسے، یکون، ہوگا، لی، میرے لیے، ولد، لڑکا، یعنی میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا، ولم یمسسنی بشر، اور مجھے کسی بشر نے، کسی انسان نے نہیں ہاتھ لگایا۔ تو مریم علیہ السلام نے کیا کہا؟ اے میرے رب، کہ میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا، ولد یعنی لڑکا کیسے ہوگا، کہ مجھے کسی بشر نے، کسی انسان نے چھوا تک نہیں ہے، ہاتھ نہیں لگایا، تو کیسے ہوگا لڑکا؟ قال، کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا، کذالک اللہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ، یخلق، پیدا کرتا ہے، ما یشاء، جو چاہتا ہے، اذا، جب، قضا، جب فیصلہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، امراً، کسی امر کا، کسی معاملے کا، فانما، تو بس، یقول، وہ کہتا ہے، لہو، اس کے لیے، کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو جو کلمۃ اللہ کہا گیا، یہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ کن ہے۔ ویسے تو ہر انسان اللہ کے کلمہ کن ہی سے پیدا ہوا ہے، ہر معاملہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے ہی ہوتا ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو جو کلمۃ اللہ کہا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ ہے، تو یہ ان کے لیے اس میں کیا ہے؟ ان کے لیے شرف کی بات ہے، ان کے لیے عزت کی بات ہے، کہ جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی تھی اس کو کہا جاتا ہے ناقۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کی اونٹنی، حالانکہ ساری اونٹنیاں اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ جیسے کعبہ کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، حالانکہ سارے کے سارے گھر کس کے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ہی ہیں۔ تو یہ شرف اور منزلت کے لیے کہا گیا ہے۔ تو اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ کا جو کلمہ کہا گیا ہے، یہ ان کے شرف اور منزلت کی وجہ سے کہا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے۔ کس سے؟ اللہ تعالیٰ کی کلمہ کن سے پیدا ہوئے۔ وَيُعَلِّمُهُ، اور سکھائے گا اس کو اللہ تعالیٰ، یعنی کس کو؟ عیسیٰ علیہ السلام کو، الکتاب، کتاب۔ تو بعض نے یہاں پہ اس کا مطلب کتاب کا کیا ہے کتابت، یعنی لکھنا سکھائے گا اللہ تعالیٰ ان کو، والحکمت، اور حکمت سکھائے گا، والتورات، اور تورات سکھائے گا، والانجیل، اور انجیل سکھائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو کتابت سکھائے گا، لکھنا سکھائے گا، اور حکمت یا کتاب و حکمت سکھائے گا، اور تورات اور انجیل بھی اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سکھائے گا۔ اس کے بعد اگلی آیت کی طرف ہم آتے ہیں۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، اور وہ رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف کیا ہوں گے؟ رسول ہوں گے۔
اس کے بعد جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو دعوت کا ذکر ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب وہ آ گئے تو انہوں نے اپنی قوم کو کیا فرمایا، انی بے شک میں قد جئتکم میں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں بآیتین عظیم نشانی کو، عظیم آیت کو، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، کہ میں تمہاری رب کی طرف سے تمہارے پاس بڑی نشانی لے کر آیا ہوں۔ وہ کیا نشانیاں ہیں؟ انی کہ بے شک میں اخلقو بناتا ہوں لکم تمہارے لیے من الطین، تین سے، تین کسے کہتے ہیں؟ گارے والی مٹی کو، کہ میں مٹی سے تمہارے لیے کیا بناتا ہوں، کہیئۃ الطیر، پرندے کی شکل کی مانند، میں پرندے کی شکل کی مانند تمہارے لیے بناتا ہوں، فانفخ، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے، طیرن، طیر یعنی پرندہ بن جاتا ہے، وہ حقیقی پرندہ بن جاتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا جو ہے مٹی لے کے، گارا لے کے اس کا ایک ڈھانچہ بناتے تھے پرندے کی شکل کا، اور اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا بن جاتا تھا، پرندہ بن جاتا تھا اور وہ اڑنے لگتا تھا بِإِذْنِ اللہ، ساتھ کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، یعنی یہ جو سارا کا سارا یہ جو معاملہ تھا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی اپنا اختیار اور قدرت نہیں تھی، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا۔ وَأُبْرِئُ، اور میں درست کر دیتا ہوں، الاکمہ، اکمہ کسے کہتے ہیں؟ وہ انسان کے جو مادر زاد اندھا ہو، جو پیدائشی طور پہ نابینا پیدا ہوتا ہے، تو میں پیدائشی نابینا کو بھی میں درست کر دیتا ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو پیدائشی نابینا ہوتا تھا اس پہ ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ والابرص، اور اسی طرح جو کوڑی کا جو مریض ہے، کوڑ کا جو مریض ہے، کوڑی، اس کو بھی میں درست کر دیتا ہوں۔ ابریو یعنی اس کو شفا دے دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو ٹھیک کر دیتا ہوں۔ وہ احیی، اور میں زندہ کرتا ہوں، الموتا، مردوں کو، باذن اللہ، اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ تو سارے کام جو ہیں یہ کس کے حکم سے ہوتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتے تھے۔ وہ انبئکم، اور میں تمہیں بتاتا ہوں، بما، جو تأکلون تم کھاتے ہو، وما تدخرون، اور جو تم ذخیرہ کرتے ہو، سٹور کرتے ہو، فی بیوتکم، اپنے گھروں میں، یعنی اور میں تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو تم ذخیرہ کرتے ہو اپنے گھروں کے اندر۔ تو عیسیٰ علیہ السلام ان کو بتا دیتے تھے کہ تم نے کیا کھایا ہے اور تم نے اپنے گھروں کے اندر کیا چیز سٹور کی ہے، کس چیز کا ذخیرہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دینے پہ اور وحی کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو بتا دیتے تھے۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیۃ لکم، تمہارے لیے نشانی ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اگر تم مومن ہو تو اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے۔ ومصدقاً، اور تصدیق کرنے والا، لما بین یدیہ، لما بین یدیہ، میں اس چیز کی تصدیق کرنے والا ہوں جو میرے کیا ہے، جو میرے سامنے ہے، جو مجھ سے پہلے ہے، لما بین یدیہ، جو مجھ سے پہلے ہے، من التوراۃ، تورات میں سے، یعنی میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ تو جتنے بھی جو انبیاء تھے وہ اپنے سے پہلے آنے والے جو رسول تھے اور جو اپنے سے پہلے آنے والی جو کتابیں تھیں ان کی وہ تصدیق کرتے تھے، ان کی وہ کیا کرتے تھے، تصدیق کرتے تھے اور ان کو سچا قرار دیتے تھے۔ وَلِأُحِلَّ، اور تاکہ میں حلال قرار دوں، حلال کر دوں، لکم تمہارے لیے، بعض الذی، بعض وہ چیزیں، حرم علیکم، جو تم پر حرام کر دی گئی تھی۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ یہودیوں پہ جو چیز، بعض چیزیں ان پر ان کی اپنی جو سختیاں تھیں ان کی وجہ سے ان پر حرام قرار دے دی گئی تھیں، یا ان کے علماء کے اجتہاد کی وجہ سے جو چیزیں ان پہ حرام قرار دی گئی تھیں، تو وہ چیزیں انہوں نے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے حلال کر دی تھیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ وَجِئْتُكُمْ، اور میں آیا ہوں، تمہارے پاس، بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، تمہارے رب کی طرف سے بڑی نشانی لے کر آیا ہوں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، پس ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے، وَأَطِیعُونِ، اور میری اطاعت کرو۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت ہے یہ، عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا ذکر ہے یہ اس آیت کے اندر، اور آیت نمبر 51 کے اندر بھی عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا ذکر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا دعوت دی اپنی قوم کو، کیا فرمایا تھا کہ ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، ربی، میرا رب ہے، وربکم، اور تمہارا رب ہے، بے شک اللہ تعالیٰ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، فاعبدوہ، پس تم اسی کی عبادت کرو۔ یہ دیکھیے کتنی واضح دعوت ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو دی تھی کہ میں رب نہیں ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بعد میں رب بنا لیا گیا، ان کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا لیا گیا، ان کو ثالث و ثلاثہ بنا دیا گیا،
ان کو خدا بنا دیا گیا. اور اس کی وجہ کیا تھی کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات تھے ان کی وجہ سے لوگ گمراہ ہوئے کہ وہ ان کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا سمجھنے لگ پڑے. اور جو اللہ تعالیٰ کی جو الوہیت کی جو صفات ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں وہ سمجھنے لگ پڑے. تو عیسیٰ علیہ السلام کی جو دعوت تھی وہ کتنی واضح تھی، بالکل واضح تھی، اظہر من الشمس تھی. انہوں نے کیا فرمایا تھا کہ ان اللہ ربی، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی میرا رب ہے، اور تمہارا رب بھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی ہے. فاعبدوہ، تو تم اسی کی عبادت کرو. ھذا، یہ صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے. صراط مستقیم کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کی جائے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ فلما، پھر جب احس، محسوس کیا، پھر جب محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے، پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا منہم، ان سے، الکفر، کفر کو. جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کر لیا کفر کو ان میں سے، ان میں کفر کو محسوس کیا، یعنی ایسی گہری سازش اور مشکوک حرکتیں جب انہوں نے دیکھی اپنی قوم کے لوگوں میں کہ یہ کوئی بڑی گہری سازشوں کے اندر ہیں، اور اس کے بعد یہ کیا کر رہے ہیں، ان کی حرکتیں بڑی مشکوک ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو رسالت کے انکار پر مبنی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کے کیا انکار پر مبنی تھی. جب انہوں نے یہ محسوس کر لیا تو کیا کہا کہ قالا، کہا، من انصاری الی اللہ، کہ کون ہے انصاری، میرے مددگار، الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں، جہاد میں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں، یعنی دین کی خدمت میں کون میری مدد کرے گا. قال الحواریون، تو جو حواری تھے انہوں نے کہا تھا، حواریون، حواریون کی جمع ہے، جو ان کے حواری تھے انہوں نے کیا کہا تھا، ان کے جو مددگار تھے، ان کے جو حواری تھے انہوں نے کیا کہا کہ نحن انصار اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کے انصار ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد کرنے والے ہیں. اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرنے والے ہیں. آمنا باللہ، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے. ہم اللہ تعالیٰ پر کیا لے آئے؟ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے. وشہد، اور اے عیسیٰ آپ گواہ رہیے، وشہد، اور اے عیسیٰ آپ گواہ رہیے، بِأَنَّا مسلمون، کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں. تو پھر جب جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے کفر و انکار کا پتہ چل گیا تو انہوں نے کیا کہا، عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے میری مدد کرے، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے میری مدد کرے گا. تو حواری جو تھے، جو ان کے مددگار تھے، جو ان پہ ایمان لانے والے تھے، جو ان کے انصار تھے، جو ان کی مدد کرنے والے تھے، تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے انصار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی مدد کرنے والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرنے والے ہیں. اور ساتھ انہوں نے کیا کہا کہ آمنا باللہ، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے. وشہد، اور اے عیسیٰ علیہ السلام آپ گواہ رہیے، بِأَنَّا مسلمون، کہ ہم مسلم ہیں، ہم جو ہے اطاعت کرنے والے ہیں اور فرما بردار ہیں. ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لے آئے، بیما، اس چیز پہ جو انزلتا، تو نے نازل کی. اور ساتھ انہوں نے کیا کہا کہ اے اللہ ہم ایمان لے اس چیز پہ جو تو نے نازل کی. واتبعنا، اور ہم نے اتباع کی، اور ہم نے رسول کی پیروی کی. الرسول، رسول کی، ہم رسول کی پیروی کرتے ہیں. فاکتبنا، پس اے اللہ لکھ دے، ہمیں لکھ دے، مع الشاہدین، شہادت دینے والوں میں سے، شہادت دینے والوں کے ساتھ ہمیں بھی لکھ دے. اے اللہ جو گواہی دیتے ہیں، جو شہادت دیتے ہیں، اے اللہ ان کے ساتھ ہمارے نام کو بھی اے اللہ لکھ دے. تو الحمدللہ یہاں پہ آج کا جو یہ سبق ہے، یہ لیسن الحمدللہ ختم ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو کہا، جو سنا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور قرآن جو ہے یہ کتاب ہدایت ہے، اور اس کو ہدایت لینے کے لیے پڑھیے کہ ہم اس کی آیات سے ہم ہدایات لیں، ہم اس کی آیات سے ہم لیسنز لیں، ہم اسباق لیں، اور جو ہم سیکھیں اور جو ہم پڑھیں اس کو ہم اپنی جو عملی زندگی ہے ہم اس کو اپلائی کریں. تو سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.